اب آئیے حضرت والا کے بعد میں پھر سے خطابت کے لیے ایسی شخصیت کو آواز دینے کی جسارت کر رہا ہوں جو فخر امت فخر اڑیسہ ہیں، جو ہم سب کے مخدوم و محترم اور ہمارے علاقے کی عزت آبرو شان و جان ہیں، جو ہم سب کے مخدوم و محترم ہیں، جو صاحب جاہ و حشم اور روب و دبدبہ ہیں، جو حضرت والا مرحوم مولانا سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہ و بر مسجاہ کے سلبی اور علمی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ مثل قرۃ العین بھی ہیں، جو ایک ادارے کے بہترین منتظم و مقتدا، جو نظم و انصرام کی خداداد صلاحیتوں کے مالک بھی ہیں، جن سے میری مراد جانشین امیر شریعت ثانی جناب حضرت العلام حضرت مولانا و مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ محتمیم و شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کو بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت والا مسند پر جلوہ افروز ہوں اور اپنی قیمتی بیانات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات اپنی جگہ جم کر بیٹھیں، درمیان میں جو جگہ خالی ہے اسے پر کریں، شاید پیچھے میں جگہ نہیں ہے اسی لیے لوگ کھڑے ہیں، اگر آپ لوگ ذرا سمٹ جائیں گے تو پیچھے والوں کو بھی جگہ ہو جائے، جم کر بیٹھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل نحن من قلة یومئذ وقال بل انتم یومئذ کثیر ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواه ابو داود او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم حضرت الاستاذ جناب حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ و صدر المدرسین شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا، حضرت سے پہلے بھی میرے استاد محترم حضرت مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب قاسمی نائب امیر شریعت اڑیسہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں مجمع میں جو علماء حفاظ ائمہ اکرام ہیں ان سے درخواست کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں علماء جب ان کو پکارا جائے تو علماء فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے اسٹیج بنایا گیا ہے۔ علماء حفاظ اور ائمہ اکرام سے میری مؤدبانہ درخواست ہے تشریف لے آئیں۔ اصل خطاب تو آپ کو سننی ہے زیغم اہل سنت جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے، اس لیے میں صرف میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مسلسل عید کے بعد سے سفر رہا اور پھر 2 دن گوپال پور میں جلسے میں تھکاوٹ ہو گئی۔ اب صرف یہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی محبت میں خاص طور پہ عزیز مکرم مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی محبت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ایک لمبی حدیث پڑھی ہے۔
صرف برکتاً میں نے قرآن اور حدیث کی تلاوت کر دی ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجمع جس شخصیت کے لیے بلایا گیا ہے کہیں میں آڑے نہ آ جاؤں۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ 2 سال کی مدت کے بعد، یعنی کورونا وائرس کے بعد، آج جگہ جگہ علماء کرام کے خطابات ہو رہے ہیں، اور اس سال جس طرح سے ہم نے مکمل تراویح پڑھی ہے، قرآن سنا ہے، اور اسی طرح سے ہر مسجد میں تقریباً تمام مسجدوں میں ختم قرآن ہوا ہے، تراویح پڑھی گئی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن سنا، قرآن پڑھا، مکمل تراویح پڑھی، روزہ رکھا، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور عید کا دن بھی انہی کے لیے ہے، ورنہ جو لوگ نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ قرآن سنتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے عید نہیں بلکہ وعید کا دن ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حالانکہ آپ دیکھیں گے عید کے دن خوشیاں وہی مناتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ زیادہ اچھل کود اور جگہ جگہ پتہ نہیں قمقمے لگائے جاتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں کی جاتی ہیں، اور اس دن چاند دیکھنے کے بعد عشاء کی نماز بھی لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب مسجد رمضان میں کچھ بھری بھری سے لگتی تھی، کئی صفیں ہوتی تھیں، اب مسجد اس کے بعد سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ جب کورونا وائرس آیا، لاک ڈاؤن کا مسئلہ پیش آیا، WHO کی طرف سے گائیڈ لائن دیا گیا، حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا، اور سارے اداروں نے اپنے دارالافتاء سے فتویٰ بھی دیا اور مسئلے بتا دیے کہ 5 آدمی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، شروع میں لوگوں نے مسجدوں میں بھیڑ لگانی شروع کر دی، اور وہ بھی آ رہا تھا جو کبھی کبھی 2 بوتل چڑھاتا تھا، وہ بھی چلاتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ پناہ کی جگہ یہی ہے، سب جانتے تھے حفاظت کی جگہ یہی ہے، سب جانتے تھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ سب کو یقین اس بات کا تھوڑی دیر کے لیے آ گیا تھا۔ لوگ آتے تھے، اور اس وقت مسجدوں کے متولیان، سردار، ذمہ داران بڑی کوششیں کر رہے تھے کہ تم کسی طرح سے رک جاؤ، اور 5 آدمی کی اجازت دی گئی ہے، اور گائیڈ لائن یہاں ہر جگہ فالو ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، تقریباً سبھی جگہ پر گائیڈ لائن کو جس طرح ایمان والوں نے فالو کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو۔ میرے دوستو اور بزرگوں، نوجوانوں، اتنی تعداد آنے لگی، مجھے تو کبھی کبھی ایسا ڈر لگا کہیں قبرستان سے مردے بھی کورونا کی وجہ سے باہر آ گئے ہیں۔ اب لوگوں کو روکا جا رہا تھا، جھگڑا کر رہے تھے، اور کوئی کہتا کیا میں امام صاحب کا پیسہ نہیں دیتا، کیا میں امام صاحب کو کھانے نہیں دیتا، یہ احسان کر رہا ہے، تنخواہ دے کر تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ میرے دوستو اور بزرگوں اور نوجوانوں، آج میرے پاس ایک صاحب نے فون کیا، ہمیں امام صاحب چاہیے، اور امام صاحب بھی، اور میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے؟ کہا کہ 6000 ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا محلہ چھوٹا ہے، سارے خرافات وہ کرتے ہیں، شادیوں میں طرح طرح کے خرافات اور خرچ کرتے ہیں، جہاں امام کی بات آتی ہے وہاں کہتے ہیں محلہ چھوٹا ہے۔ ایک صاحب، اور یہاں تک کہ جیسا کہ ایک صاحب پہنچے، ایک بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اور ایک کہنے لگے کہ ہمیں امام چاہیے۔ امام کیسا؟ کا نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور وہ کہیں باہر نہ نکلے، وہ رات کو تہجد بھی پڑھے، وہ دیندار ہو، کسی کے ساتھ اور بیٹھا اٹھا نہ کرے، ادھر ادھر نہ جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، 100 سے شرائط اس نے پیش کیے، تو کہا کہ تمہارے مطلب کا امام صاحب ایک مل گیا۔ کہا کہ بات کرنی تو مشکل ہے، تمہارے مطلب کے امام صاحب مل گئے۔ کہا کہ کون؟ نہ کہا جبریل علیہ السلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد جب سختی کی گئی مسجدوں کی طرف سے، اس کے بعد وہ لوگ
جو 5 وقتہ نمازی تھے ان کو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ میرے نوجوانوں، وجہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم نہ جانے غیروں کو یہ کہتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسجدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مدارس کو ڈھا رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، مسجد کو ڈھا دیا، فلاں کر دیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ صرف باتیں بنانے کی ہے، اصل ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمارا ایمان مضبوط نہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں، ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو کہیں گے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کہتے مومن نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ باقی اگر ہمارے پاس ایمان ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، خوف خدا ہوتا، مسجدوں میں ہم نظر آتے، مدرسوں سے ہم محبت کرتے، علماء سے ہمارا رابطہ تعلق ہوتا۔ آج میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اگر اگر لوگوں کے ڈر کو، خوف کو دیکھنا ہو کہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، یا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ان کے دل میں کتنی طلب ہے، آپ صبح کی نماز مسجد میں چلے جائیے، پتہ چل جائے گا۔ کتنے مسلمان رہتے ہیں مسجد میں، صبح جا کے دیکھیں 2-4 مل جائیں گے بہت مشکل سے، اور وہ بھی گھڑی دیکھتے ہوں گے، جہاں ٹن وہاں دھن۔ امام صاحب عجیب مسئلہ ہے۔ اور بعض لوگ تو اگر وقت ہو گیا تو جھانکیں گے امام صاحب کہاں گئے، ادھر ادھر جھانکتے ہیں۔ امام صاحب کا کچھ نہیں ہے گا، وہ پیشاب نہیں کرتے ہیں بھئی، ان کو استنجے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، نہیں بھئی امام صاحب نہیں کرتے، ان کا ہینڈ بیگ نہیں۔ افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، ایمان کی کوئی قدر نہیں، علماء کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں، مدارس مساجد سے ہمارا تعلق نہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، جلسہ کر لیتے، کرا لیتے، جلسے سے جانے کے بعد صبح کی نماز غائب ہو جاتی۔ میں کہا کرتا ہوں زیادہ دیر تک جلسہ نہ کیا کرو، کہیں نہ کہیں ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ذمہ دار ہم بھی رہتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اب قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، یہ لوگ صرف زمانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے آتے تھے اور ایسے لوگ آیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ قرآن کہتا ہے لوگ آتے تھے منافقین، آپ کی مسجد میں آتے تھے، آپ کی پیچھے اقتدیت بہذا الامام کہتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر یہ جھوٹے لوگ ہیں، اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ قسم کو ڈھال بنا کر کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کہ نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اور کیسے لوگ؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، کوئی ادھر ادھر کیا فلسفہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جب بات کریں گے اچھی لگے گی، اور ان کو دیکھو گے بڑے بھلے لگیں گے۔ قرآن کہتا ہے خوش تنے کی طرح ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوائے جہنم میں جلنے کے ان کا کوئی مقدر نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میں نے ایک حدیث پڑھی، اسی کو بتا کے رخصت ہوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر فرمایا ایک زمانہ امت پہ آئے گا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ میرے دوست بزرگوں، جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگر چند بھوکے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے اگر کھانے کا پیالہ رکھ دیا جائے، جس طرح بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ امت پہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی، ان کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے ساری تکو دو، ساری محنتیں، ساری کوششیں کرے گی یہ قوم۔
کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اسلام کو غیر ختم نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، ہم نے دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں سے، کہتا ہے ایمان لاؤ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حدیث جبرائیل کے اندر حضرت جبرائیل رسول اللہ سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے فاخبرنی عن الایمان، فاخبرنی عن الاسلام، دونوں سوال کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم دوسروں پر الزام کیوں لگاتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں خام خواہی اس کا نام کیوں لیتے ہیں ہم؟ اور آج لوگ نام لے کر کے اور ان کی تشہیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بلا وجہ کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ خام خائی کبھی پرائم منسٹر کا نام، کبھی ہوم منسٹر کا نام، کبھی اس کا کبھی اس کا۔ میرے دوست بزرگوں، کبھی اس کی جگہ اللہ اس کے نبی کا نام لے لیا کرو۔ اگر ہمارا ایمان عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، ساری طاقتیں ہیچ ہیں اس کے سامنے۔ آج طاقت ہماری کمزور اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ آج صرف زبانی جمع خرچ ہم مسلمان ایسا کیا جا رہا ہے، ہمارا کردار ہی خراب ہے، ہمارے اخلاق خراب۔ آج مسجدیں بنتی ہیں، ماربل ٹائلز ایسی لگایا جاتا ہے، اللہ نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں لگایا ایسی۔ اور ہوتا کیا ہے؟ وہاں وہ ٹائلز لگا، ہم یہ ٹائلز لگائیں گے۔ کبھی سوچا ہم نے محلے میں کہ نمازی کیسے بڑھیں گے، کس طرح سے 5 وقت نماز میں جماعت میں لوگ سارے آ جائے؟ کبھی کوشش کی ہم نے؟ نہیں۔ اب صرف ادھر اس کا اس کا نام، ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہم پھیلاتے اس بات کو۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بات آتی ہم ہی پھیلا دیتے ہیں، اس کی تشہیر ہم کر رہے ہیں۔ اگر واقعی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے میرے دوستو، ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر صبح کی نماز میں ہر محلے کی مسجد میں سارے لوگ آ جائیں، اللہ کی رحمت کو اپنی نگاہوں سے برستا ہوا دیکھیں گے۔ ہمیں تو فرصت بھی نہیں ہے، صبح ہم 8-9 بجے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا لوگ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں نحن قل من قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تعداد زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت کیا ہوگی، تمہاری حالت کیا ہوگی؟ فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب میں جھاگ تن کے بہ جاتے ہیں۔ محدثین کہیں پر التبن کہتے ہیں کہ الزبد کہتے ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح جھاگ اور یہ تن کے بہ جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہاری ہماری ہو جائے گی۔ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ آدمی ہے وہ پروانہ شمع دانش کا جو روشنی میں رہے، روشنی کو پا نہ سکے، جو روشنی میں رہے، روشنی کو پا۔ دوست بزرگوں، اللہ نے ہم کو آپ کو آدمی انسان بنایا، سب سے محترم مکرم۔ اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو مکرم محترم پوتر اعلیٰ و افضل بنایا ہے، انسان ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کیا ہوگا، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، جو چاہے گا تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا۔ پوری دنیا میں کئی مذہب والے رہتے ہیں، کسی مذہب والوں پر وہ ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، ہر ایک مسلمان کے پیچھے پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اس کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے دنیا ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے تمہاری ہیبت کو ختم کر دے گا، روب دبدبا تمہارا ختم ہو جائے گا۔ جب ایک ایمان والا چلتا تھا لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، رسول اللہ تو رسول اللہ، صحابہ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج ہمیں دیکھ کر لوگ دور بھاگتے ہیں، قریب آنا نہیں چاہتے، اور یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اسلام نے اخلاق کا سبق دیا، رسول اللہ نے اخلاق کا پیغام دیا۔ میرے دوست بزرگوں، آپ کے جانی دشمن آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کون سی تکلیف آپ نے نہیں جھیلی ہے، گھر والوں کو برداشت کیا ہے، ان کی تکلیفیں صحیح ہیں، سب کچھ برداشت کیا میرے دوست بزرگوں، لیکن آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی تکمیل اور تتمیم آپ پر کر دی گئی۔ اور کیا فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی پوچھتے وَمَن وَهْن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا سے محبت کرنا عیب نہیں ہے میرے دوست بزرگوں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا عیب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کا نافرمان ہے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کمانا عیب نہیں، اللہ نے قرآن میں دعا بتلائی ہے، دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کہتے ہیں اچھی دنیا مانگو، اچھی بیوی مانگو، اچھی دولت حلال دولت مانگو۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز اچھی مانگو۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ مانگو اللہ سے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج اس زمانے میں ہم زندگی جس زمانے میں گزار رہے ہیں، آج اس حالت بدلی ہوئی ہے۔ بیٹا ماں باپ کی بات نہیں مانتا، لوگ علماء کی بات پر نہیں چلتے، مقتدی امام کی بات نہیں مانتے۔ میرے دوست بزرگوں، پھر ہماری حالت وہی ہوگی جو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے قرآن میں کہ دیکھو اگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دو گے، یاد رکھو دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کمانا عیب نہیں، دنیا میں رہنا عیب نہیں۔ قرآن تعریف بھی کر رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں دنیا کماتے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نصاب کے مالک زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو دنیا کمانا عیب نہیں، دنیا میرے دوست بزرگ اچھی دنیا کی دعا مانگنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ بہت سی دعائیں ایسی جو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن کہتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن کہتا ہے اللہ
اللہ کہتے ہیں مانگو اللہ سے کیا؟ اے اللہ ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اولاد کی تربیت، بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ آج بیوی شوہر سے جھگڑا کر رہی، شوہر بیوی سے لڑتا، وجہ کیا ہے؟ یہ سب منگوڑے لوگ لڑائی کرتے ہیں جو مانگ کے لاتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ بھی عجیب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں، اللہ نے سب دیا، اللہ کا دیا ہوا سب ہے، اللہ بہت دیا ہے، جو سامان دو گے ذرا اچھا دو گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بچہ میرا بہت پڑھا لکھا ہے، بس تم اگر 2-4 لاکھ دے دو گے، ایک دکان دے کے بیٹھ جائے، تمہاری بچی تو چلے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس کی ایک تو بیٹی رہے گی وہیں شادی کریں گے، یہ حسن طلب۔ عجیب حال ہے مسلمانوں، کسی یعنی نظر کہیں پر، نشانہ کہیں پر، کسی کی دولت پہ نظر۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے آج جو کچھ ہمارے معاشرے اور ماحول کے اندر ہو رہا ہے۔ موت سے نفرت، کرونا وائرس میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اب وہ اتنا وقت لے کے آئے تھے میرے دوست بزرگوں، اس زمانے میں اگر کوئی خبر دیتا تھا کہ مولانا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، کہا کیسے؟ کہا تو جو آج کل چلے نہیں، نام بھی لیتا نہیں تھا کرونا، کہتا جو چلا اسی میں چلا گیا۔ مسلمانوں، آج بھی اگر ہم صحیح طور پر وضو کر لیں، آج ہم نہیں کر رہے اسباق علی الوضو، بس وضو خانے بنے ہوئے ہیں، پانی مار کے چلے آتے ہیں، اور بعض لوگ تو ٹیپ کھول کے وہیں 3 دفعہ ہاتھ گزارتے، سمجھ سے 3 دفعہ ہو گیا، ہاتھ چلا دیا نوٹ بھرنے کے لیے۔ وضو سیکھو علماء سے، اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ۔ حضور وضو کر رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، صرف دیکھتے نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو لگ کر پانی زمین پہ گرنا چاہتا اپنی ہتھیلی دے دیتے تھے۔ وضو آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ اور یہاں تک کہ اگر اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی، اگر کسی کو پانی نہ ملتا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یاخذ من بلل ید صاحبہ، اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کے لے لیا کرتا تھا۔ آج میرے دوست بزرگوں، آج ہم صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور نمازی آج مسجد سے غائب ہیں۔ اور ایک صاحب نے مجھے بھیجا واٹس ایپ میں کہ ایک ضروری اعلان یہ سن لیں کہ عید کے بعد ہی مسجد کے دروازے کھلے رہیں گے، مسجد کھلی رہے گی، دروازہ کھلا رہے گا۔ یعنی لوگ جو غائب ہو چکے ہیں پھر رمضان میں 2-3 دن نظر آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ہم نے رمضان میں کیا پایا کیا کھویا؟ میرے دوست وقت ہوتا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا۔ میرے دوست بزرگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہم نے گزارا ہے، یاد رکھیے ابھی یہ تازہ ہم سے مہینہ گزرا ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے آپ کو میرے دوست بزرگوں اللہ اس کے نبی کے طریقے پر ڈھال دیں، علماء کے حوالے کر دیں، مدارس سے تعلق رکھیں، اور صبح کی نماز میں خاص طور پر مسجد کو بھر دیں۔ بھریں گے انشاءاللہ؟ کون کون بھرے گا؟ دیکھو آپ کی بیوی بھی دیکھ رہی ہوگی، آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے سمجھے کہ نہیں؟ صبح اٹھائی کہے گے رہنے دو، صبح جب اٹھائے گی، اور مسئلہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کو جگائے تو ذرا سا اگر نہ اٹھے تو ہلکا سا ٹھنڈا پانی چھڑک دے اس کے چہرے پر، اور بیوی بھی اس طرح کر سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں قسم خدا کی اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، میں اپنے آپ کو، ہم سب مل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں گے، یعنی اللہ اس کے نبی کے طریقے پر ڈھال دیں گے، یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا تعلق علماء سے ہوگا۔ جسے پیاس ہو اسے کم سے کم، جو نہ پی سکے اسے دم بدم۔ میرے ساقیا تیرے میں کدے کا نظام ہے یا مذاق ہے؟ میرے بھائیوں
بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، جیسا کہ میں نے گوپال پور میں کہا تھا کہ 19 تاریخ کو ٹنڈا کوڑے میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند سے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، آج ہمارا تعلق قادیانیوں سے بڑھتا جا رہا ہے، ان کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ تفصیل نہیں بلکہ 1 منٹ کے مناظر بنو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ان سے قطع تعلق کرو، وہ خود دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے، غیر مسلم کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کے گھر کھاتا، اپنے گھر کھلاتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں تعلق نہیں رکھتا؟ سوچے گا، غور کرے گا، پھر آپ سے ملے گا، آپ کے پاس آئے گا اور وہ جاننا چاہے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لین دین، کھانا پینا، اور یہاں تک کہ قرضہ لین دین۔ اگر بھی قرضہ کیوں لیتے ہیں تم دو گے؟ میں مرتا تھا وہاں کے انجیکشن دی تم دے دو گے؟ اس کا علاج کون کر سکتا بھی؟ یعنی ایمان اتنا کمزور ہمارا ہے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اپنی حالت کو ہم بدلیں، نماز کی پابندی کریں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ رہیں، جس حال میں رہیں، انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ اس نوجوان جلسہ کمیٹی کو قبول فرمائے، یہاں کے بزرگوں کو، ماں بہنوں کو، اس علاقے کو، یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن امان عطا فرمائے، نفرت کے ماحول کو ختم فرمائے، محبت کے ماحول کو عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپسی رواداری کو قائم فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند اور تمام دینی اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہلک اور دائمی امراض سے محفوظ فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے کبر سے، لالچ سے اور گناہوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔